دیں گے۔ غزوہ تبوک سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں۔ جب واپس آنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کے اوپر سے جا رہے تھے۔ ان منافقوں نے، ان ظالموں نے ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے ارادہ کیا، ارادہ کرنے کے بعد کچھ ساتھی کیا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کانٹے میں لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ میں سے حضرت حذیفہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی کہ اللہ کے رسول آپ کو کچھ منافق شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو کچھ منافق شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے علم ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار انہوں نے کیا کیا کہ منافقین کو گھیر لیا اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان منافقوں کی اونٹوں کو اور ان کی اونٹوں کے ٹانگوں کو مار مار کر طرف بدلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ تو ان منافقوں کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی، فرمایا کہ یہ منافق کیا کر رہے ہیں، آپ کے دربردہ کیا کرتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، اور پھر جب آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں، ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چہرے دکھا دیے گئے، ان کی شکلیں دکھا دی گئی، لیکن اللہ کے رسول نے ان کی شکلوں کو، ان کے چہروں کو، ان کے قبیلوں کو امت پہ ظاہر کرنا نہیں کیا، امت پہ ظاہر نہیں کیا اور اس کو درپردہ ہی رکھا۔ یعنی سارے منافقوں کی شکلیں صورتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ظاہر نہیں کیا۔ ادھر کتنے شفیق، کتنے مہربان، اور ادھر انتہا درجے کی زبان۔ فرمایا کیا، جس وقت انسان دنیا کی محنت میں لگتا ہے دین کو چھوڑ کر اور طلب نہیں رکھتا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، تو وہ دنیا کے دھوکے میں پھنستا ہے۔ کہیں یہ منافقت میں پڑتا ہے، کہیں یہ فسق و فجور میں جا کے پڑتا ہے۔ یہ کہیں کہاں پڑتا ہے، کہیں یہ منافقت میں پڑتا ہے اور کہیں فسق و فجور میں جا کے پڑتا ہے۔ لیکن اللہ نے دنیا کو دین کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے۔ اللہ نے مسلمان کی جو خوشیاں رکھی ہیں وہ دین کے اندر رکھی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفر، فسق اور منافقت کے شعبے میں رکھنے والوں سے ہدایت کو چھین لیتے ہیں۔ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کے نبیوں کی مخالفت کی وجہ سے، ان کی صحابہ کی مخالفت کی وجہ سے، نیک لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے ان کے دلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، جس کا ذکر اللہ نے کیا ہوا، اليوم نختم على افواههم ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم۔ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ، ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم، ان کے کانوں پہ، وعلى ابصارهم، اور ان کی آنکھوں پہ، ان کی آنکھیں ہدایت کو نہیں دیکھ سکتی، ان کے کان ہدایت کو نہیں سن سکتے، ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم، اور ان کی آنکھیں ہدایت کو، نور کو نہیں دیکھ رہی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں پیدا ہوئے، ابو طالب کو، ابو لہب کو، ہے انسان ہے، لیکن گھر میں بھتیجا موجود ہے ہدایت کی شکل میں، گھر میں بھتیجا موجود ہے ہدایت کی شکل میں، جنت کو بلانے والا موجود ہے، اللہ کی طرف واسطہ دلانے والا موجود ہے۔ کیا چیز اس کو روک چکی، اس کا کفر اس سے روک چکا، اس کے دل کے اندر جو غلاظت تھی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سے روک چکی۔ بلال حبشی حبشہ سے چلے، دل کے اندر جو نور ہے، وہ نور کیا ہے، وہ نور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نور لگا ہوا، ہدایت کی تلاش میں لگا۔ بلال جو چل رہے ہیں حبشہ سے، لیکن دل کے اندر ایک نورانیت کو لے کے چل رہے ہیں کہ میں حق کو تلاش کر رہا ہوں، میں حق کو تلاش کر رہا ہوں۔ یہ منافق، یہ کفر کرنے والا دل کے اندر طلب نہیں ہے اور فسق میں مبتلا ہے، ظلم میں مبتلا ہے۔ کسی پہ ظلم نہ کرو، ظلم کرو گے ہدایت چھن جائے گی، فسق میں مبتلا ہو کے توبہ نہیں کرو گے ہدایت چھن جائے گی۔ انسان توبہ کرتا ہے، بہت زیادہ توبہ کرے، اصلیت کے ساتھ توبہ کرے کہ اللہ میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، میرے کسی عمل کی وجہ سے اے اللہ مجھے ہدایت سے محروم نہ فرما، اللہ میرے کسی عمل کی وجہ سے مجھے ایمان سے محروم نہ فرما۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وما لهم في الارض من ولي ولا نصير، اور نہیں ان کو روز زمین پر کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، اور بعض ان میں ایسے ہیں کہ عہد کیا تھا اللہ نے
اگر دے رہے ہم کو اپنے فضل سے تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور وہ رہیں گے ہم نیک لوگوں میں. یہاں پہ ایک صحابی معاف فرما دیں